أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو اس آیہ مقدسہ میں مخاطب فرمایا ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ اس میں مختلف مقامات پہ مختلف لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ کہیں پہ مطلقاً فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، وہاں پہ کافر، مشرک، مسلمان سارے مخاطب ہیں۔ کچھ آیات میں فرمایا گیا کہ اے کفار، یہ خاص بات تمہارے لیے ہے، اور کسی جگہ پہ یہ فرمایا گیا کہ یہ خاص بات ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ آیت مقدسہ ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے، بلائیں، تو تم لبیک کہو، سب کچھ چھوڑ کے ان کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ فقہ کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو آواز دیں تو وہ نماز توڑ کے آپ کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اسی طرح سے کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے والدین میں سے اس کی والدہ یا والد جو کہ کسی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ اسے آواز دے کہ اے میرے بیٹے میری بات سن، تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ نماز توڑ کے پہلے ان کی بات سنیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مقدسہ میں فرمایا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے کے اوپر لبیک کہنا ہے، اس سے تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لما یحییکم، اگر تم اس بات پہ عمل کرو گے تو تم زندہ ہو جاؤ گے۔ آگے فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ رب العزت بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اگر تم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ گے تو وہ دل زندہ کر دے گا اور تمہیں زندگی میسر آ جائے گی۔ اگر تم لبیک نہیں کہو گے، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے، تو دل اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ اسے پھیر دے گا اور تم جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اس کا قرآن کریم میں خود ذکر فرمایا ہے۔ اب انسان زندگی یہ بظاہر سمجھتا ہے کہ روح بندے میں موجود ہے، بندہ زندہ ہے، جب روح پرواز کر گئی تو بندہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب بندہ ایمان لے آتا ہے
تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایمان کی زندگی اس میں ہے کہ تم اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے حکم پر لبیک کہو۔ اگر تم اس کا حکم مانو گے تو تم زندہ ہو، اگر تم اس کا حکم نہیں مانتے تو تمہارے میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنے بچوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے چیزیں چھپا بھی لیتے ہیں۔ کہ کہا جاتا ہے کہ جی گائے کا دودھ دو رہے تھے لیکن اس نے اپنے بچڑے کے لیے دودھ جو ہے وہ نہیں دیا، وہ روک لیتی ہے۔ یہ بچوں کے لیے چیزوں کو چھپانا، ذخیرہ کرنا، کھانا پینا، اچھی چیز کے قریب جانا، اچھا چارہ کھانا، بری چیزوں سے دور رہنا، نقصان دہ چیزوں سے باز رہنا، یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارا انسان ہونا اس بات میں ہے کہ تم میری طرف رجوع کرو، میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو۔ اب اللہ رب العزت کی ذات وہ قائم بذات ہے، زندہ ہے، جو اس کے ساتھ ملتا ہے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، جو اس سے دور ہوتا ہے اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ دنیا میں بیسیوں مثالیں ملتی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اپنے دل کے تعلق کو قائم کیا وہ آج بھی زندہ اور جاوید ہیں، چاہے انہیں 100 سال گزر گیا ہے، 500 سال گزر گئے ہیں، 1000 سال گزر گئے ہیں، آج بھی ان کے جاننے والے، ماننے والے، پہچاننے والے آپ کو دنیا میں ملیں گے۔ اس کے برعکس بڑے بڑے حکمران آئے، بڑی بڑے جاہ و جلال والے کے دنیا ان سے ڈرتی تھی، لیکن آج ان کو جاننے والا، پہچاننے والا کوئی بندہ نہیں ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ وہ مومن جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو ان کے حکم پہ لبیک کہتا ہے، وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے خنک آمرد کز خود رستہ شد، در وجود زندہ پیوستہ شد۔ آپ فرماتے ہیں اے خنک آمرد کز خود رستہ شد، بہت ہی مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص جو اپنی خودی سے نکل گیا، اپنی انانیت سے نکل گیا، اپنے اندر جو اس نے کینہ، حسد، بغض، لالچ، جو چیزیں بھی اس نے پالی ہوئی تھیں یہ ساری اس نے چھوڑ دیں۔ کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں در وجود زندہ پیوستہ شد، وہ صرف ایک وجود کے ساتھ مل گیا اور وہ وجود خالق حقیقی کا ہے، اور وہ سب چیزوں کو چھوڑ کے صرف وہ ایک اس وجود کے ساتھ جب مل جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اومن کان میتن، بس کیا وہ جو مردہ تھا وہ انسان ہی، کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، چلتا پھرتا بھی تھا، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندہ کیا۔ کیسے زندہ کیا؟ کہ ہم نے اسے ایمان کی دولت دی، اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن کی۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم نے اس کے لیے ایک ایسا نور بنا دیا، ایک ایسا پورا نصاب مقرر کر دیا جس کے تحت وہ اپنی زندگی گزارتا ہے
تو وہ لوگوں میں منفرد اور جدا نظر آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ چوری نہیں کرتا، یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ فریب نہیں دیتا، یہ حسد نہیں کرتا، یہ بغض سے باز رہتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ ہم نے اس کے لیے نور ایمان والا بنایا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے اندر چلتا ہے۔ آگے فرمایا کمم مثلہ، کیا وہ اس بندے کی جیسے ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں اٹا ہوا ہے، جو گناہ گار ہے، جو غلاظت میں ہے، اور اسے کوئی وہاں سے نکالنے والا بھی نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ کہ جو بندہ ایمان والا تو ہے، مسلمان تو ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر لبیک نہیں کہتا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر اسے کوئی میرے علاوہ ہدایت نہیں دے سکتا، میں اسے کھلا چھوڑ دیتا ہوں کہ جیسے تو نے کرنا ہے آپ کرتا رہے۔ مولانا روم اسی پہ دوسری جگہ ایک مثال دیتے ہیں، آپ مثال دے کے اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں در پائے خوبا شبا خوش نشین، تو اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کر، اچھی گفتگو سنا کر، اچھے لوگوں کی مجلس کو اختیار کیا کر جو تجھے کامیابی کی طرف لے کے جائے گی۔ اس کے اوپر آپ مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کیا تو نے کبھی تیل دیکھا ہے جو سرسوں کا تیل ہے، اگر اس کو نکالتے وقت اس میں گلاب کی پتیاں شامل کر دی جائیں تو اس کے اوپر گلاب کی خوشبو جو ہے وہ حاوی آ جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ گلاب کا تیل ہے۔ اگر اس میں چمبیلی شامل کر دی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ چمبیلی کا تیل ہے، اور سرسوں اس پہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے تو ہے تو تیل، لیکن جب تو نیکوں کے پاس بیٹھے گا تو تجھ سے خوشبو آئے گی، جب تو بدوں کے پاس بیٹھے گا تو تیرے سے بدبو آئے گی۔ اس کے اوپر آپ ایک دوسری مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خاک گورے از مرد حق یابت شرف، کہ کوئی بندہ جو نیکوں کے پاس بیٹھتا تھا جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جس مٹی میں اس کا وجود رکھا جاتا ہے وہ مٹی بھی برکت والی ہو جاتی ہے، لوگ اس مٹی کو بوسے دیتے ہیں، لوگ اس مٹی کی بھی عزت کرتے ہیں، اور ہر مسلمان کی عزت کرتے ہیں کہ قبر کے اوپر بیٹھنا نہیں ہے، قبر کے اوپر چلنا نہیں ہے، قبر کا احترام کرنا ہے۔ یہ وہ ایمان کی عزت ہے، جب وہ بندے کے ساتھ متعلقہ تھا تو بھی اس کی عزت تھی، جب وہ دنیا سے چلا گیا ہے، مٹی میں مل گیا ہے، پھر بھی اس کی عزت ہے کہ اس مٹی کے اوپر بھی تم نے پاؤں نہیں رکھنا۔ رومی فرماتے ہیں تا نہت بر گور او دل روح کف، جب بندہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ لگنے والی مٹی کے اوپر لوگ اپنا زہری سارا ماتھا اور منہ نہیں رکھتے، بلکہ دل بچھاتے ہیں کہ ہم دل کے ساتھ اس پہ نچھاور ہیں، دل کے ساتھ ہم اس کے اوپر سجدہ کرنے والے ہیں، دل کے ساتھ ہم اس کی تعظیم کرنے والے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ بندہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی عزت والا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے کہ عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور مومنین کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اس کے برعکس ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، ایمان والے تو ہیں لیکن عمل والے نہیں ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ رومی فرماتے ہیں وائے آ زندہ کے با مردہ نشست، زندہ کے مردہ نشست، مردہ گشتو زندگی
سے بجتا آپ فرماتے ہیں وائے آ زندہ کے با مردہ نشست، افسوس ہے اس بندے پہ جو مسلمان بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، لیکن مردوں کے ساتھ اس نے اپنا تعلق جوڑا ہوا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کے مختلف چیزوں کے ساتھ اس نے اپنی دل لگائی ہوئی ہے، اور وہ خود بھی مردہ ہو رہا ہے اور مردوں کے ساتھ اس نے تعلق کو جوڑا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مردہ گشت و زندگی از گئے بجست، وہ مردہ ہو گیا ہے، زندگی سے نکل گیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں رکھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، جن کی تخلیق ہی جہنم کے لیے کی گئی ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، ہدایت کی طرف نہیں جانا، سارا عمل وہ کرنا ہے جو گمراہی والا ہے، جو دھوکے والا ہے، جو فریب والا ہے، جو نافرمانی والا ہے۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، اچھائی نہیں دیکھنی، کسی کی بھلائی نہیں دیکھنی، ہر وقت بری چیز کی طرف نظر رکھنی ہے، کسی کی برائی کے اوپر نظر رکھنی ہے، ٹو میں رہنا ہے، کسی بھی اچھائی کی طرف رجوع کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن وہ اچھائی نہیں سنتے، ہر وقت بری بات سننی، بری گفتگو کرنی، برے لوگوں کے پاس بیٹھنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، انہیں تو میں نے عقل نہیں دی، اس وجہ سے وہ صرف کھاتے پیتے سوتے اور کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، اسے تو عقل دی تھی، اس وجہ سے یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ آگے فرمایا اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں وائے آ زندہ کے با مردہ نشست، افسوس ہے اس بندے پہ جس کو اللہ رب العزت نے نور ایمان دیا لیکن اس کے باوجود وہ مردوں والی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ جانوروں والی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ زندہ لوگوں کے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے، اس نے اپنی نشستیں جو ہیں وہ مردہ لوگوں کے پاس بنائی ہوئی ہیں، جہاں دنیا کی گفتگو ہونی ہے، دنیا داری کی باتیں ہونی ہے، پیسے کی، کاروبار کی، ریل پیل کی، اور اس میں یہی باتیں ہوں گی کہ دھوکہ کیسے دینا ہے، فریب کیسے دینا ہے، کیسے کیسے ہم نے اپنے ہیلے بہانے سے پیسے بڑھانے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات چیت نہیں ہوتی۔ رومی فرماتے ہیں مردہ گشت و زندگی از گئے بجست، وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے کیونکہ وہ زندگی سے نکل گیا ہے۔ زندگی تو یہ تھی کہ اللہ رب العزت کی پہچان میں بسر کرتا، جب اس کی پہچان سے اس نے منہ موڑ لیا ہے تو لہذا اب یہ زندگی سے نکل گیا ہے، اب یہ ہے تو زندہ لیکن یہ مردہ ہے، کیونکہ اس کے کان، آنکھیں، ناک کوئی چیز بھی اسے فائدہ نہیں دے رہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پھر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لذکری، کہ بے شک اس میں نصیحت ہے، کس میں؟ اس قرآن کریم میں، قرآن کریم میں نصیحت ہے۔ کیسی نصیحت ہے؟ کہ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم تک پہنچا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ قرآن ہے، ہم نے مانا کہ یہ قرآن ہے اور آپ کی زبان اقدس سے ہم تک یہ پہنچا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک اس میں نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جو دل رکھتا ہے، جس کے اندر دل ہے وہ اس سے نصیحت پکڑتا ہے، جس کے اندر دل نہیں ہے، کہ جیسے پچھلی آیت مقدسہ میں ہم نے پڑھا کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، جب وہ سمجھتے نہیں ہیں تو پھر ان کو یہ قرآن کریم بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم میں جا بجا طور پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بہت سے لوگوں کی گمراہی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ کیسے گمراہی میں اضافہ کرتا ہے؟ کہ جن لوگوں کے دل اندھے ہیں اور وہ صرف اور صرف تنقید ہی دیکھتے ہیں، وہ جب اسے پڑھتے ہیں تو وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے بلکہ ان کی گمراہی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
جو نور ایمان کی نظر سے اسے پڑھتے ہیں ان کا ایمان اور تقویت پکڑتا ہے، ان کے لیے یہ باعث برکت ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے جو ہمارے پاس آج موجود ہے، جو اس پہ لبیک کہے گا وہ اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اوپر لبیک کہنے والا ہے۔ جو آیت مقدسہ ہم نے سب سے پہلے تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ یہ وہ پکار ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جو اس میں بیان کیا گیا ہے جب اس پہ بندہ عمل کرے گا تو وہ لبیک بھی کہہ رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے فرمان کے اوپر بھی لبیک ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ بھی لبیک کہہ رہا ہے۔ رومی فرماتے ہیں چوں تو در قرآن حق بگریختی باروان انبیاء آمیختی۔ آپ فرماتے ہیں چوں تو در قرآن حق بگریختی، جب تو سچے دل کے ساتھ اس قرآن کریم کو پڑھے گا، باروان انبیاء آمیختی، تیرا شمار انبیاء کرام میں ہونا شروع ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت کے نبیوں میں شامل ہو جائے گا، جو اس نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، جنت تمہارے لیے ہے۔ انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں۔ ان کے ساتھ تم جب شامل ہو جاؤ گے یہ بڑے اچھے ساتھی ہیں، یہ تمہیں کامیاب کر دیں گے۔ رومی فرماتے ہیں کہ یہ جو اچھے تیرے ساتھی ہیں انبیاء کرام ہیں، ان کے احوال اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ جب تو اسے پڑھے گا، ان کے احوال کے اوپر غور و فکر کرے گا، تیری زندگی سنور جائے گی اور تو کامیاب ہو جائے گا۔ اب فرماتے ہیں ہست قرآن حال ہائے انبیاء ماہیان بحر پاک کبریا۔ آپ فرماتے ہست قرآن حال ہائے انبیاء ماہیان بحر پاک کبریا۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام کے احوال تیرے لیے بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں، لہذا جب تو پڑھے گا تو تو خود بھی راضی رہنے والا بن جائے گا۔ کیسے بن جائے گا کہ تیرے ذہن سے یہ بات نکل جائے گی کہ وہ جی نبیاں پیغمبراں نہیں گلنا نہیں، ایسی ماڑے بندے ہیں، نہیں، وہ بیان اسی وجہ سے کیے گئے ہیں کہ تاکہ تو ان پہ عمل کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا طور پہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، یہ کتاب روشن ہے اور اس کی آیات اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ تمہارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیسے ہے؟ ابھی چھوٹے ہیں، خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، اپنے باپ کو بتایا، آپ کے والد گرامی جو کہ نبی ہیں
انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ تجھے تمہارے بھائی، تمہارا والد، تمہاری والدہ سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبوت عطا کرنی ہے، لہٰذا تم نے یہ بات اپنے بھائیوں کو نہیں بتانی، وہ تمہارے ساتھ حسد کریں گے۔ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے، کسی ایک بھائی کے پاس کوئی ایک نعمت آ جائے، باقی بھائی اس سے حسد کرتے ہیں۔ حسد کیسے کرتے ہیں کہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، باقی جس کے پاس مرضی ہو اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ ابھی بچپن ہے، لڑکپن ہے، حسد کی پھر چال چلی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ آپ کے بھائیوں کو جب علم ہوا تو انہوں نے آپ کے والد گرامی سے یہ کہا کہ اے ابا جان، ہم یوسف کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، آپ اسے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ جنگل میں جائے گا، کھیلے گا، کودے گا، ہمارے ساتھ یہ مانوس ہو جائے گا۔ آپ کے والد گرامی وہ بھی نبی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ تم اسے لے جا تو رہے ہو، لیکن تم نے آ کے یہ کہنا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے، تو تم اسے نہ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم 11 بھائی ہیں، اس کی حفاظت کریں گے، کیسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ اسی طرح سے وہ لے گئے، لے جا کے کنویں میں پھینک دیا، کرتے کے اوپر خون لگایا اور لا کے سامنے رکھ دیا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں موجود ہے۔ آج چالیں چلنے والے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں، رشتہ دار، بھائی، دیگر احباب، کہ جو ایک نعمت ملنے پہ دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح سے چال چلتے ہیں کہ نہیں اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ یوسف علیہ السلام ثابت قدم رہے ہیں وہ کنویں میں، لیکن دل ان کا اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ ہے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کنویں میں پھینکے گئے اسی وقت آپ کو نبوت عطا کر دی گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے یوسف تو میرا نبی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بازار میں بیچے گئے، پھر محل کی زندگی شروع ہو گئی، وہاں پہ ملکہ نے آپ کو اپنی طرف رغبت دلانا چاہی۔ ہر بندے کے ساتھ موجود ہے، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا درپیش آ جاتا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ وہ کسی نہ کسی خاتون کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی جان چھڑائی اور اللہ رب العزت کی رضا کے اوپر راضی رہے اور اپنے لیے قید کو پسند کیا۔ یہ سارے کا سارا معاملہ کس وجہ سے بیان کیا گیا؟ تاکہ ایمان تمہارا مضبوط ہو جائے کہ یہ صرف مشکلات ہمارے لیے نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کے لیے بھی آئی تھی۔ ثابت قدمی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت مہربانی خود بخود فرماتا چلا جاتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم ہے جب تو پڑھے گا تو تو انبیاء کرام کی صف میں شامل ہو جائے گا، اور اس میں انبیاء کرام کے احوال ہی بیان کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پھر ارشاد فرمایا ہر بندے کو ضرورت ہے کہ اولاد ہونی چاہیے، نیک ہونی چاہیے، صالح ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پہ کی۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، آپ کی زوجہ بھی بوڑھی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اے باری تعالیٰ میں بھی بوڑھا ہوں، میری زوجہ بھی بانجھ ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ دار تیرے دین کو خراب کر دیں گے، مجھے کوئی وارث دے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے چپکے چپکے سے میری بارگاہ میں عرض کی، کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے خوشخبری دے دی نبی کی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک ایسے بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ یحییٰ علیہ السلام ہے، اور وہ ایسے ہی عمر میں ہوئے کہ جب کوئی دور دور تک شائبہ ہی نہیں ہے کہ بچہ ہو سکتا ہے، ان کی بیوی بھی بانجھ ہیں، خود بھی وہ بوڑھے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ کس وجہ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اولاد کی ضرورت تمہیں بھی ہے، تم نے رجوع اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کرنا ہے۔ وہ جب مہربانی کرنے پہ آتا ہے تو وہ پھر عمر نہیں دیکھتا، وہ جب مرضی چاہے جس جگہ مرضی چاہے وہ تمہارے اوپر مہربانی کر دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پھر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِسُلَيْمَانَ،
اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی ہوا اور جن، جدھر آپ چاہتے پھیر دیتے، جدھر جاتے آپ ہوا کو روک لیتے، جن بھی آپ کے تابع تھے۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو یہ قوت عطا کی تھی کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا آصف بن برقیہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا جو تخت ہے وہ آپ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہو جاتا ہے۔ آپ اس میں فرماتے ہیں کہ ہادہ من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری کرامت ہے، دیکھو میرے کول بہن والے اتنے پاورفل نہیں تو میری کی شان ہوئے گی، نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ جو بیان کیا ہے کس وجہ سے کہ جو بھی کرم ہو فضل ہو وہ سارے کا سارا میری طرف سے ہے، کسی اور طرف سے نہیں ہے۔ جب تم پڑھو گے قرآن کریم تو تمہارا دل مضبوط ہو جائے گا، تم ایمان کے اندر پختہ ہوتے چلے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پھر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کہ یاد کرو ہمارے بندوں کو۔ کون سے بندے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بڑی قوتوں والے تھے۔ آگے فرمایا والابصار، ان کے دل روشن تھے۔ جو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہو، تمہارا دل روشن ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کی درخشندہ مثال میرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ہے، جو کہ بڑی قوت رکھتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کا دل روشن تھا۔ جب دل روشن ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر میں مہربانی کرتا ہوں۔ آگے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَىٰ، کہ میں نے ان کو خاص مختص کر لیا تھا اپنی یاد کے لیے، کہ جو میری پکار پہ لبیک کہتا ہے پھر میں اسے خاص کر لیتا ہوں۔ وہ ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں کہ تو نے میری طرف قدم بڑھایا ہے لہذا میں حاضر ہوں، تو میری طرف آ تو صحیح۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ اسماعیل، اور یاد کریں اسماعیل علیہ السلام کو اور یسع کو اور ذوالکفل کو، یہ سب بہترین لوگ ہیں، یہ سب بہترین لوگ ہیں۔ آگے فرمایا ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ہی اچھا ٹھکانہ ہے، کہ جن کے دل کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے ان کا ٹھکانہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ ہست قرآن حال ہائے انبیاء، قرآن کریم میں انبیاء کے جو احوال بیان کیے گئے ہیں وہ تیرے لیے ہیں تاکہ تو انہیں پڑھے اور نصیحت پکڑے۔ آگے آپ فرماتے ہیں وربخانی یو نا قرآن پذیر، آپ فرماتے ہیں وربخانی یو نا قرآن پذیر، پہلی بات تو یہ ہے کہ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھ اور اس پہ عمل کر۔ اگر تو قرآن پاک کو پڑھتا تو ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں ہے تجھے کہ یہ میرے ساتھ کیا مخاطب ہے، تو پھر بھی تو پڑھ۔ آگے آپ فرماتے ہیں اگر تجھے پڑھنا بھی نہیں آتا، کہ تو پڑھتا بھی نہیں ہے اور تجھے پڑھنا آتا بھی نہیں ہے اور تیری عقل کام بھی نہیں کرتی کہ میں اسے پڑھوں، آپ فرماتے ہیں پھر بھی تو اسے پڑھ، اس کو کھول کے اس کی زیارت کر۔ آپ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں انبیاء و اولیاء را دیدہ گیر، اس میں انبیاء کرام کے احوال ہیں، جب تو اس کی زیارت کرے گا تو ایسے ہی ہے جیسے انبیاء کرام کی زیارت کر رہا ہے، جب تو اسے پڑھے گا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے تو احوال پڑھ رہا ہے۔
جب تو اس پہ عمل کرے گا تو کامیاب زندگی گزارے گا، تجھ سے اچھا بندہ ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر کی ایک ربائی پہ ہم بات کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وفاداری ہے وہ بندے کو ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ اس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس سے ہیلے بہانے کر کے بھاگتا ہے، وہ اس پہ پھر بھی مہربانی کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہ دیدہ بود کہ جستجویش نہ کند، وہ آنکھ کسی کام کی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کو تلاش نہیں کرتی۔ آپ فرماتے ہیں نہ کام و زباں کے گفتگویش نہ کند، وہ حواس، وہ زبان بیکار ہے جو اس کی گفتگو نہیں کرتے، جو اس کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں ہر دل کے در و بوئے وفا نہ بود، وہ دل جس میں اپنے مالک کی وفاداری کی خوشبو نہیں ہوتی۔ جس کے دل میں اپنے مالک کی وفاداری کی خوشبو نہیں ہوتی، بندے کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے، جب اس کی بات سے انکار کیا جائے، اس کی بات کے اوپر بے عملی کی جائے تو پھر وفاداری تو نانا ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ دل جو اپنے مالک کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا، گر پیشے سگے افگند بویش نہ کند، اگر اس کو کتے کے سامنے بھی پھینک دیں تو کتا بھی اس دل کو قبول نہیں کرتا۔ بے وفا لوگوں کے سامنے یہ مثالیں ڈھیروں ڈھیر موجود ہیں۔ ہمارے شیخ محترم سیدی سندی سردار احمد عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد گرامی مجھے کہا کرتے تھے کہ بے وفا بندے کی قبر کے پاس تو بندے کی قبر بھی نہیں ہونی چاہیے، بے وفائی سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ احسان فراموش بندے جو ہیں وہ سب سے بدبخت ہیں کہ کسی نے ان پہ احسان کیا اور وہ اسے بھول گئے، اور سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تخلیق کیا، ہمیں نعمتیں دی، ہمارے اوپر ایمان کی نعمت دی، اور اس کے باوجود ہم اسی سے احسان فراموشی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہاں چیا رب گربن وادن گدارا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔